الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 21 جولائی 2023 اور 2 محرم الحرام 1445 ہجری کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 سے 73 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے بتوں کو، ان کی مورتیوں کو، جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، جن کے سامنے جھکتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے اور جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جب وہ قوم والے اپنے میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو پاش کر دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم والے واپس آئے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کام کس نے کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے، فتانی یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ایسا نوجوان ہے جو ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں معبود بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے نہیں، یہ اولاد دینے والے نہیں، اور یہ خود محتاج ہیں، پتھر ہیں تراشے ہوئے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو لگتا یہ ہے کہ اسی نوجوان نے یہ کام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو پھر لے آؤ اس کو سامنے، سب کے سامنے پیش کرو۔ جب پیش کیا گیا، پوچھا گیا، فرمائے جی یہ کام آپ نے کیا ہے؟ فرمایا یہ جو بڑا بت تمہارے سامنے موجود ہے اس نے یہ کام کیا ہے، کلاڑا بھی اس کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو تم اس سے پوچھ لو، یہ بڑا خدا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا معبود ہے، اور چھوٹے باقی خدا سارے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اس نے ان کو کیوں نہیں بچایا ہے؟ اس سے پوچھ لو۔ تو کہہ دے یہ تو بات نہیں کر سکتا، یہ تو بتا نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جب بات نہیں کر سکتے، تمہیں بتا نہیں سکتا ہے اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر تمہارا خدا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے لیے بھی اف ہو، تمہارے جن کی حفاظت کرتے ہو مورتیوں پتھروں کی، ان کے لیے بھی تف اور اف ہو اور افسوس ہو۔ ان سے جواب ان کے پاس تھا کوئی نہیں، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم باطل مذہب پر ہیں، اور یہ ابراہیم بات جو ہے وہ سچی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا چلو دلیل تو ہے کوئی نہیں، اس کو ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں۔
سب نے پلانے کی، ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ نمرود کی قیادت میں، نمرود بڑا تھا، بادشاہ تھا، آگ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا۔ اس میں کافی تفصیل ہے واقعے میں، وہ انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج صرف اس کا موٹا موٹا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ موٹا موٹا اس کا علم اور اس کی تفسیر ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ باقی جو تفصیلی نکات ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ خیر، پروگرام انہوں نے بنا دیا، پلاننگ بنا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی۔ کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے جی، حقیقت میں تو خدا اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کی مدد جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں؟ نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر کوئی کام کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، ان کو جلا دو، تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، نہ کوئی ان ہمارے بتوں کو مورتیوں کو برا بھلا کہے اور نہ کوئی ٹینشن ہو ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہم لگے رہے ہیں اپنی اس پوجا پاٹ پہ۔ خیر، انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم دیا، فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ جب ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تو یہ آتا ہے تفسیر میں آگ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی، تو فرمایا آگ بردوں و سلامن، سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگے آگ میں، فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ پھر اس میں کیسے وہ گل و گلزار بنی تھی، کیا منظر تھا آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں تفصیل اس کی آئے گی۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ابراہیم کے خلاف چال چلی تھی ان کو جلانے کی، ہم ان کی ساری چالوں کو نیست و نابود کر دیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم ان کی ساری چالوں کو ہم نے مٹی میں ملا دیا، ناکام اور نامراد کر دیا، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ کسی کو پتہ ہے تو بتائیں جی، آپ کا علم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ ہاں پتریے تھے جی، بتیجے تھے جی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے، اور اس وقت یہ نبی نہیں بنے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ ایمان لائے تھے تو وہ جو کافر تھے نمرود اور اس کی قوم، وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے، دونوں کے چاچے اور بتیجے دونوں کے خلاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام دونوں کو ہم نے اس قوم سے نجات دی۔ اور جب نمرود نے دیکھا کہ آگ نے جلایا نہیں ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا اس پر روب طاری ہو گیا، روب کی وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم سے کہا چلو یہ لوگوں کو بھی کہا کہ چھوڑ دو، جانے دو جدھر جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ عراق میں تھا اس وقت، واقعہ عراق میں پیش آئے، پھر عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو شام کی طرف لے گئے، ملک شام کی طرف۔ اور ملک شام اور فلسطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو برکتوں والی جگہ فرمایا ہے۔ برکت والی جگہ اس لیے کہ زیادہ نبی جو آئے ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں، اور زیادہ نبی جو دفن ہے وہ بھی اسی سرزمین پر ملک شام میں اور فلسطین میں زیادہ نبی مدفون ہے، دفن ہے۔ اور دوسری جو ظاہری وجہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہاں باغات، پھل، سبزیاں اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، ہریالی، خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان جگہوں کو برکت والی جگہ بنایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام بھی دونوں ملک شام چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم نے چونکہ قربانی بہت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہم نے پھر بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا ہجرت کرنے کے بعد ملک شام میں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور اس کا نام بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسحاق رکھا۔
بیٹا دیا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اسحاق۔ پھر اللہ فرماتے صرف اتنا ہی نہیں، بیٹے کے بعد ہم نے ان کو پوتے کی بھی خوشخبری دی، کیا ابراہیم آپ نے ہماری راہ میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اپنے والد صاحب کو چھوڑا ہے، اور آگ میں آپ کو ہماری وجہ سے، ہماری توحید کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا ہے، تو اے ابراہیم ہم آپ کو یہ انعام دیتے ہیں بطور گفٹ کے، تحفے کے، ہدیے کے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق۔ پھر اس بیٹے کو بھی ہم بیٹا عطا فرمائیں گے، یعنی آپ کو پوتا بھی دیں گے، پہلے خوشخبری دے دی، اور اس کا نام یعقوب ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ یعقوب۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، ان کا نام ہوگا یوسف۔ کیا نام ہوگا؟ یوسف۔ وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی وجہ سے نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری کر، یہ جب بندہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرماتے ہیں، اور نیک اولاد انسان کی دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر سب کے سب ان اولاد کو، بیٹے کو بھی، پوتے کو بھی، ہم نے سب کو نیک اور صالح بنایا، اور سب سے بڑا درجہ نیکی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا۔ نبی سے تو بڑا نیک کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، معصوم، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو نیک بنایا، یعنی اپنا نبی بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہمارے نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی ہمارے نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف بھی ہمارے نبی۔ کُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دیا اپنے حکم سے، اور ہم نے وحی کے ذریعے ان سب نبیوں کو یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا الخیرات، کہ نیکی کے کام کرنے۔ کیا کرنے؟ خیرات میں سارے کام آتے ہیں، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سارے خیرات میں آ جاتے ہیں، اور فرمایا اسپیشل طور پر نیکی کے کاموں میں سے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا۔ دیکھیں اللہ نبیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ نبیوں تم نے بھی نماز قائم کرنا، تو ہمیں تو پھر ہمیں بھی امتیوں کو بھی حکم ہے کہ نماز قائم کرنا۔ نماز کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر کہا کہ میرے نبیوں تم نے دنیا میں کیا کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، نصاب کے برابر ہے، سال گزرا ہے اس پر، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں سمجھنا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مال میں بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے، نقصان نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں لگیں گی، تھانوں کچہریوں عدالتوں اسپتالوں سے مال بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل مال تو وہی ہے بندہ جس سے فائدہ اٹھا سکے، وہ مال جو زیادہ ہو لیکن بندے کسی کام نہ آئے، ٹھیک ہے جی، اس مال کا پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جو نبی تھے یہ سارے ہماری عبادت کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں ان کی مختصر سی یہ تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ اختصار کے ساتھ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔